السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ سال ختم ہونے کو ہے اور نیا سال شروع ہونے کو ہے، اور نئے سال کی ابتدا میں، نئے سال کی شروعات میں لوگ خوشیاں مناتے ہیں، ناچ گانوں کی محفل سجاتے ہیں، جوؤں کے اڈے سجائے جاتے ہیں اور کلبوں میں جایا جاتا ہے، پارٹی جوائن کی جاتی ہے اور ایک خوشیاں منائی جاتی ہے، خوشی منائی جاتی ہے کہ نیا سال شروع ہو گیا۔ اور عام طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ ہماری سوچ اور ہمارا ذہن یہ ہوتا ہے کہ یہ سال ہمارا مکمل ہو گیا، اب ہم اس سال کے بڑھ گئے۔ مثال کے طور پر 22 کے تھے تو 23 کے ہو گئے، یعنی کہ میں 22 سال کا تھا اب 23 سال کا ہو گیا ہوں۔ لیکن عزیز دوستو، حقیقتاً یہ سال بڑا نہیں ہے اور یہ عمر بڑی نہیں ہے، بلکہ ہماری زندگی 60 سال کی تھی مثال کے طور پر، تو اس 60 سال میں سے یہ ایک سال کم ہو گیا ہے، یعنی کہ ہم پہلے 60 کے تھے اب 59 کے ہو گئے ہیں۔ تو یہ ایک سال ہماری زندگی سے کم ہوا ہے، ہماری زندگی میں بڑا نہیں ہے۔ اور کون شخص ہر سال جتنا بھی ہم آگے جا رہے ہیں اور جتنے دن ہم گزار رہے ہیں، جتنے مہینے ہم گزار رہے ہیں، اتنے ہی موت کے قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں اور اتنے ہی موت کے قریب ہو رہے ہیں۔ تو کون شخص ہے عقل مند شخص، کون ہے ایسا کہ جس کو موت نظر آ رہی ہو کہ وہ موت کے طرف بڑھ رہا ہو لیکن خوشیاں منائے؟ یہ عقل مندی کی دلیل نہیں ہے اور اسے عقل مند نہیں کہا جائے گا۔ ایک شخص ہے جس کو یہ کہہ دیا گیا ہے کہ بھائی دہلی کے اندر آپ کو پھانسی پر چڑھایا جائے گا اور آپ کو پھانسی دی جائے گی، اور وہ یہاں سے نکلا، اب اندور سے وہ نکلا ہے اور اس کو بس میں یا ٹرین میں یا کسی بھی چیز میں لے کر جایا جا رہا ہے دہلی۔ اب وہ بس سے جا رہا ہے تو بس سے جائے گا، ایک اسٹاپ آئے گا، دوسرا اسٹاپ آئے گا، تیسرا اسٹاپ آئے گا اور پھر بس وہاں پہنچے گی۔ تو یہ جو اسٹاپ آئیں گے تو وہ شخص جس کو معلوم ہے کہ مجھے دہلی میں پھانسی پر چڑھایا جائے گا، مجھے دہلی میں پھانسی دی جائے گی، اب یہ اسٹاپ آئے گا تو کیا خوشیاں منائے گا؟ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسے معلوم ہے کہ میں کیا خوشی مناؤں، میں تو آگے بڑھ رہا ہوں اور میرا تو وقت کم ہو رہا ہے، مجھے ابھی اندور میں تھا اب آگے آ گیا ہوں، اب جب میں آگے آؤں گا اور دہلی پہنچوں گا تو مجھے پھانسی دی جائے گی اور میں اس دنیا کو چھوڑ جاؤں گا۔ تو وہ شخص خوشیاں نہیں منائے گا اور وہ خوشی نہیں منائے گا۔ کون شخص ہوگا جو خوشی منائے گا؟ اگر کوئی خوشی منائے گا تو اس کو پاگل کہیں گے، خود پولیس والے اور خود جو اس کو لے جا رہے ہوں گے پھانسی کے پھندے پر چڑھانے کے لیے، وہ خود کہیں گے اس کو کیا ہو گیا، یہ تو پاگل ہے۔ ہوتا ہے بعض دفعہ ایسا کہ آدمی زیادہ ٹینشن میں پاگل ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو نیا سال شروع ہو رہا ہے، اللہ کے واسطے ہم اس نئے سال کی ابتدا اللہ کو راضی کرنے والے اعمالوں سے کریں، اللہ کو راضی کرنے والے کاموں سے کریں، بے فائدہ اور فضول اور بیکار کاموں میں ہم نہ لگیں، اور اس نئے سال کی ابتدا رب کو منانے والے کاموں میں، رب کو راضی کرنے والے کاموں میں کریں اور اپنی زندگی کا حساب لگائیں کہ یہ سال میں نے کیسے گزارا ہے۔ اس سال میں اپنے رب کو ناراض تو نہیں کر رہا تھا، یہ سال جو میرا گزرا ہے اس سال کے اندر میں نے اپنے رب کو ناراض تو نہیں کیا، کہیں ایسا اعمال تو نہیں کر دیے کہ میرا رب ناراض ہو گیا ہو، کہیں ایسا کام تو نہیں کر دیا کہ جس سے مجھے اپنے رب کی ناراضگی اور میرا رب مجھ سے ناراض ہو چکا ہو، ایسا تو نہیں ہو گیا۔ تو ہم یہ حساب لگائیں اور اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ یہ میں نے جیسے بھی گزار دیا ہے اس کے اندر جو اعمال کیے ہیں ان کو قبول فرما لیجئے اور آپ کی جو نافرمانی کی ہے اس کو معاف کر دیجئے، اور اب میرا اچھا سال، آئندہ آنے والا سال اچھے سے گزاریے اور اس میں برکتیں دیجئے اور مجھے دین پر چلنے کی توفیق دیجئے اور آپ کو راضی کرنے والے اعمال کی توفیق دیجئے۔ تو ہمارا تو نیا سال جو شروع ہوتا ہے ہم اس میں اپنا حساب لگاتے ہیں۔ ہر شخص کو دیکھو دنیاوی اعتبار سے، چاہے تاجر ہو، چاہے دکاندار ہو، چاہے کھیتی کرنے والا ہو، کوئی بھی شخص ہو، تو وہ ہر مہینے میں بلکہ ہر روز یہ حساب لگاتا ہے کہ آج کتنے کی بکری ہوئی، آج کتنا منافع ہوا، ورنہ 1600 کے اگر 1000 ہو رہے ہیں تو وہ دکان بند کر دے گا، وہ کام دھندا نہیں کرے گا، پھر دوسرا کوئی بزنس دیکھے گا۔ تو حساب لگایا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے بھی کہا ہے الکیس من دان نفسہ، کہ عقل مند شخص تو وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرے، اپنی زندگی کا حساب لگائے کہ میں نے اپنی زندگی کے اندر کون سے ایسے اعمال کیے ہیں جن سے میرا رب ناراض ہوتا ہے اور کون سے ایسے اعمال کیے ہیں جن سے میرا رب راضی ہوتا ہو۔ پھر دیکھے کہ اگر رب کو راضی کرنے والے اعمال کیے ہیں
تو پھر اللہ رب العزت سے دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ میں نے یہ جو اعمال کیے ہیں ان کو قبول کر لیجئے، کیونکہ ہماری نمازیں اور ہماری عبادات اور ہمارے ذکر و اذکار ایسے نہیں ہیں کہ جو قبول ہو جائیں، اور کوئی گارنٹی نہیں ان کی قبولیت کی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم نے یہ جو کام کیے ہیں اور یہ جو اعمال کیے ہیں ان کو آپ قبول فرما لیجئے، اور ہمیں اور آپ کے فرما برداری کی توفیق عطا فرمائیے۔ اور اگر اپنے حساب میں یہ آیا کہ ہم نے رب کو ناراض کیا ہے اور رب کو راضی کرنے والے اعمال نہیں کیے، تو توبہ اور استغفار کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اب میرا جو آنے والا سال ہے اس کو اچھے سے گزروائیے اور اچھے سے اس میں میرے کو آپ کو راضی کرنے والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائیں اور بیکار اور فضول اور لغو لعب کاموں میں ہم سب کو نہ لگائے اور ہم سب کی حفاظت فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا